بہت سے لوگ ایک میدان میں جمع ہیں۔ اس میں اگی گھاس کے بیچ میں سفید لکیریں لگی ہیں۔ لاکھوں دیکھنے والوں نے یہ یقین رکھنے پر اتفاق کر لیا کہ ان لکیروں کا کوئی اہم مطلب ہے۔ پھر درجن بھر نوجوان میدان میں داخل ہوئے اور چمڑے کی گیند سے کھیلنے لگے۔ یہ گیند کس طرف جاتی ہے؟ اس کی بنیاد پر دیکھنے والوں میں سے کئی خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں، کچھ تالیاں بجا رہے ہیں اور کچھ کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ سپورٹس یقین اور اقدار کی ایک قسم ہے۔ گیند یہاں پر چلی گئی تو کوئی ہیرو بن گیا تو کوئی ویلن۔ کچھ نے اپنے پرستار بنا لیے، فلاں بہترین بیٹسمین، فلاں رول ماڈل، فلاں نے اپنے ٹیلنٹ ضائع کر دیے۔ چونکہ وہ فلاں وقت اپنے ہاتھوں سے گیند نہیں تھام سکا تھا، اس لیے ہماری عزت کا مستحق نہیں۔ ہم یقین کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں: روحانی یا مذہبی یقین، نظریاتی یقین اور ذاتی یقین۔ اس ویڈیو کا موضوع دوسری اور تیسری نوعیت کی یقین سے ہے، یعنی نظریاتی اور ذاتی یقین۔ نظریاتی یقین بڑی آبادی کے لیے ایک مشترک اقدار کا نیٹ ورک ہے۔ مثلا نیشنلزم، سوشلزم، کیپٹلزم، میٹیریلزم، فاشزم، تشکیک پسندی، نسل پرستی، سبزی خوری وغیرہ۔ ان کی کسی حد تک پڑتال تو کی جا سکتی ہے۔ مثلا مرکزی بینک فائنینشیل سسٹم کو مستحق کرتا بھی ہے یا نہیں، جمہوریت معاشرے کے لیے بہتر ہے یا نہیں، لیکن بڑا تعلق یقین سے ہے اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ کچھ چیزوں کی پڑتال کرنا بہت زیادہ مشکل یا ناممکن ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے نظریاتی یقین ایسے ہیں جن کا انحصار ہی اس پر ہے کہ سب اس پر یقین رکھیں۔ مثلا کوئی سائنسی لحاظ سے ثابت نہیں کر سکتا کہ پیسہ قدر رکھتا ہے، لیکن جب ہم سب اس پر یقین کر لیتے ہیں تو یہ واقعی قدر رکھتا ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ملک کی شہریت کوئی چیز ہے یا قوم کوئی شے ہے۔ جب اس پر ہر کوئی یقین کر لیتا ہے تو یہ اصل ہو جاتی ہیں۔ یہ سب معاشرتی یقین ہیں جن پر ہم سب یقین رکھیں تو اصل ہو جاتے ہیں۔ یہی نظریاتی یقین ہمارے مستقبل کی امید کے پروجیکٹ ہیں۔ آپ نے ایسے کئی پروجیکٹ دیکھے ہوں گے، مثلا انسانی حقوق، جمہوریت، منشیات کے استعمال کی آزادی، کرپشن کا خاتمہ، ماحولیات، فیمنزم، گلوبلزم، قوم پرستی، نیو لبرلزم، اظہار رائے کے حق میں یا اظہار رائے کے خلاف۔ ایسے بہت سے یقین کے پروجیکٹ جو اپنے پیروکاروں کے لیے امید کی بنیاد ہیں۔ جس طرح کھیلوں کے نظام بنائی ہوئی حقیقت ہیں، ویسے سیاسی نظام بھی۔ کس کو لیڈرشپ دینی ہے، کسے اتھارٹی ملنی ہے، اس گیم کے ضابطے بھی ویسے ہی ہیں۔ خواہ وہ جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ، سیاست معاشرتی شعور میں ہیرو اور ویلن کا کھیل ہے، جس میں ہماری پسند ناپسند ہمارا ذاتی یقین ہے۔ یہ ذاتی یقین ہمیں امید دیتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیں خوشی دے سکے گا، ہمارے لیے میچ جیت سکے گا، وہ کرشماتی سربراہ حکومت جسے سب پتہ ہے ہمارے سب مسائل حل کر دے گا، ہمارا محبوب لیڈر اور آئیڈیل۔ اسی طرح موسیقاروں، موجدوں، فنکاروں کی فین فالوئنگ بھی ان کے چاہنے والوں کے لیے اسی نوعیت کی ہے۔ سب سے اہم ذاتی یقین ہماری فیملی یا ہمارے رومانٹک تعلقات ہیں۔ ہر فیملی کے فرد کو یہ یقین ہے کہ اس گروپ کا حصہ ہونے سے ان کی زندگی کو امید اور معنی ملیں گے۔ اپنے رومانٹک رشتے کی اہمیت کے لیے ہم کہانیاں بنتے ہیں، پھر ان پر یقین رکھتے ہیں، اور جب یہ یقین اس گروپ میں سب کے پاس ہو تو امید کو معنی دے دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا شوہر کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جسے میں نے ووٹ دیا وہ میرے مفاد کے لیے کام کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہماری تحریک کامیاب رہی اور ہم نے مخالفین کو پچھاڑ دیا تو دنیا جنت نظیر ہو جائے گی۔ مفید یا مضر جدید تہذیب کی بنیادیں یقین پر قائم ہیں، اور یقین کا انحصار جذبات پر ہے۔ جہاں پر یقین مفید ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے ضروری، وہاں ان کے کچھ تاریک پہلو بھی ہیں، اور اس میں سب سے تاریک ہم بامقابلہ وہ کا کھیل ہے۔ اگر تم اس جنگ کو سپورٹ نہیں کرتے تو دہشت گردوں کے ہمدرد ہو۔ فیمنزم پر تنقید وہی کر سکتا ہے جس کے ذہن میں صنفی تعصب بھرا ہوا ہو۔ معاشی نظام پر نکتہ چینی کرنے والا کمیونسٹ ہے۔ تم نے عسکری ادارے پر تنقید کی، تم تو غدار ہو۔
تم نے فلاں ادارے کے حق میں بات کی، تم یقیناً ایک ایجنٹ ہو۔ جس کا خیال ہے کہ بابر اعظم وراٹ کوہلی سے بہتر بلے باز ہے، اسے کرکٹ کا پتہ نہیں، اس کی کرکٹ کے بارے میں کوئی بھی رائے بے وزن ہوگی۔ ایسے فکرے اور دلائل، گالیاں اور اس سے بھی بدتر، اس لیے تاکہ کسی بھی منطقی بحث اور مکالمے کو جڑ سے ہی کاٹ دیا جائے۔ یہ گروہی ہم آہنگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مشترکہ یقین کے لیے جو شے کسی بھی اور چیز سے زیادہ ضروری ہے وہ مشترکہ ولن ہے۔ مشترکہ ولن ہمیں اکٹھا رکھتے ہیں۔ ہماری تکلیف، ناکامی، کمزوری کی صورت میں ہماری امید ہے۔ اس ولن کی تخلیق کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ دشمن ہماری امید کا سب سے بڑا جزو ہے۔ فلاں شخص، فلاں ادارہ، فلاں ملک، نظام، فکر، طبقہ جب ختم ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دشمن کا خاتمہ امید کا خاتمہ ہے۔ اگر دشمن ختم ہو بھی گیا تو بھی مسائل رہیں گے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا تو امید ختم ہو جائے گی، جذبہ مان پڑ جائے گا۔ فرضی یا اصلی دشمن کی تخلیق اور پھر اسے مجسم برائی قرار دے دینا، یہ امید کی تلاش میں کی جانے والی تخلیق ہے۔ اور اس کو سمجھ لیں تو پھر سازشی نظریات کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ویکسین ٹھیک نہیں، اس سے بڑھ کر جب کہا جاتا ہے کہ ویکسین یہودیوں کی سازش ہے کیونکہ یہ ہماری آبادی کم کرنا چاہتے ہیں، موسمی تبدیلی ڈھونگ ہے، اس کی بجائے جب یہ کہا جائے کہ موسمی تبدیلی چین کی حکومت کا پھیلایا ہوا ڈھونگ ہے جو دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اپنے گروہ کا مشترک دشمن دنیا کے ہر مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہے۔ بے بنیاد سازشی نظریات پر ایمان محض ذہنی کاہلی ہی نہیں بلکہ اپنے گروہی یقین کی علامت ہے۔ انتہا پسندی، گروہی تعصب اور حقیقت سے انکار، یہ یقین کے تاریک پہلو ہیں۔ اگرچہ ایسا نہیں کہ ان سے بچا نہ جا سکے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں، کیونکہ خود اپنے آپ کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یقین سے ایکشن نکلتے ہیں۔ علامات، رسومات، تقریبات، قربانیاں، ممالک تقریبات کی تخلیق کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، پریڈیں کرائی جاتی ہیں، ترانے پہ کھڑا ہوا جاتا ہے، خاص دن تخلیق کیے جاتے ہیں، منائے جاتے ہیں، اور اس ظاہری عمل میں ساتھ نہ دینا گروہ سے غداری کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی اور سماجی تحریکوں کے جلسوں میں بینر بنائے جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، بیج لگائے جاتے ہیں، یہ سب اپنے نظریاتی یقین سے وفاداری کا اعلان ہے۔ شادی شدہ جوڑے اپنی رسومات تخلیق کرتے ہیں، اپنی عادات، اپنے مذاق، اپنی رسومات جو ان کے رشتے کو مضبوط کریں۔ قربانی کا تقاضا اور توقع ہوتی ہے کہ اس ملک نے تمہیں اتنا کچھ دیا، جاؤ یونیفارم پہنو اور اس کی خاطر لڑو۔ رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ دونوں طرح کی آئیڈیالوجی اپنی اپنی طرز کی قربانیاں طلب کرتی ہے۔ شادی کی سالگرہ منانا، اپنی پسند اور ترجیحات کو قربان کر دینا، تحفہ دینا، شادی شدہ جوڑوں میں ان کے یقین کی تجدید کی رسومات ہیں۔ مثبت اور منفی یقین کے بغیر زندگی نہیں، کیونکہ امید کے بغیر زندگی نہیں۔ کسی کے لیے بھی اس کا یقین جامد شے نہیں ہوتا۔ یہ بدلتے ہیں، لیکن اپنے یقین تک پہنچنا، اسے پہچاننا اور اس کا تجزیہ کرنا آسان کام نہیں، کیونکہ ان تک پہنچنے کا راستہ ریاضی، منطق یا حقیقت سے زیادہ جذبات سے ہے۔ تو پھر واپس اہم سوال کی طرف، کس پر یقین، کون سے یقین کا انتخاب؟ اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اپنے انتخاب کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط۔ یہ انتخاب بتاتا ہے کہ آپ اصل میں ہیں کون۔ اگر آپ اس فیت کی تعریف اور بنیادی نکات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلی ویڈیو دیکھیں۔